پڑھی، آپ کو سنا رہا ہوں اس تبلیغ کی برکت سے، اس دعوت کی برکت سے، اس راہ خدا کی نقل و حرکت چلن پھرن کی برکت سے، کہ جب آدمی راہ خدا میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل کی راہیں کھولتا ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ راہ خدا میں جاؤ گے علم بھول جاؤ گے، راہ خدا میں جاؤ گے اپنی فکر بھول جاؤ گے، دوسرے کی فکر آئے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازیں گے، اللہ تمہیں عمل سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھول دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان اللہ اجارکم من ثلاث خصال، اللہ نے تمہیں 3 چیزوں سے نجات عطا فرما دی۔ اللہ یدعون نبیکم علیکم، کہ تمہارا نبی تمہارے لیے بددعا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور وَاللَّہ یظہر اہل الباطل علی اہل الحق، اور یہ بات بھی اللہ نے عطا فرما دی تمہیں کہ تمہارے اوپر باطل غالب نہیں آ سکتا، اہل باطل اہل حق پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ، اور تم گمراہی پر جمع نہیں ہوگے، گمراہی پر تمہارا اجتماع نہیں ہوگا، گمراہی پر تمہارا جوڑ نہیں ہوگا، گمراہی پر تمہاری نقل و حرکت چلت پھرت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچائے گا۔ کہ اللہ نے خصوصی وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، بار بار پڑھا ہوگا منتخب میں، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت، اے جبرائیل جاؤ، رب جانتا ہے پھر بھی پوچھو کیوں رو رہے ہو، فرمایا میری امت، فرمایا کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انا سنرضیک فی امتک، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوک، تجھے غمگین نہیں کریں گے، تجھے غمگین نہیں کریں گے۔ تو تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام امتوں سے افضل اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، تو یہ تبلیغ و دعوت اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ نے نازل فرمایا تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام نے تورات اٹھائی اور پڑھا اور کہا یا ربی انی اجد فی الالواح، اے اللہ میں اپنی تورات میں اپنی تختیوں میں اپنی کتاب میں ایک امت کو دیکھتا ہوں، ایک امت کو پاتا ہوں، خیر امت اخرجت للناس، جو سب سے بہترین امت ہوگی، اخرجت للناس، جو پوری انسانیت کے لیے نکالی جائے گی، وہ میرٹھ میں ہوں گے، وہ یو پی میں ہوں گے، وہ ہند سندھ میں ہوں گے، اور وہ جا رہے ہوں گے عالم عرب میں، وہ جا رہے ہوں گے عالم یورپ میں، وہ جا رہے ہوں گے انسانیت کو ان کے خالق اور مالک کا پتہ بتانے کے لیے۔ اخرجت للناس، ان کو آپ نے نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح انسانیت کی ہدایت کے لیے نکالا ہوگا۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے منع کریں گے۔ یا ربی فاجعلہم امتی، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دو، اے اللہ مجھے وہ امت دے دو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اعراف کی تفسیر میں ایک آیت میں یہ روایت نقل کی، فرمایا اے موسیٰ تلک امت احمد، وہ تو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یا ربی انی اجد فی الالواح امتن، اے اللہ میں اپنی تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں، اناجیلہم فی صدورہم، ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا، یقرؤونہا، وہ بغیر دیکھے اس کو پڑھیں گے، وکان من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کتابیں دی جاتی تھی، وہ اس کو دیکھ کر پڑھتے تھے، حتی اذا رفعوہ لم یحفظوا شیء، جب وہ کتاب ان کے سامنے چلی جاتی وہ سب بھول جاتے، لیکن وہ امت بغیر دیکھے قرآن پڑھے گی۔ آ رہا ہے رمضان، پوری دنیا میں قرآن بغیر دیکھے پڑھا جائے گا، لڑکے بھی پڑھیں گے، لڑکیاں بھی پڑھیں گی، بچے بھی پڑھیں گے، بچیاں بھی پڑھیں گے، پورا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دو۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ تو احمد ہی کی امت ہے۔ یا ربی انی اجد فی الالواح، اے اللہ میں ایک ایسی امت کو دیکھ رہا ہوں، ایسی امت کو پا رہا ہوں، یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الاخر، وہ پہلی ساری کتابوں پر ایمان لائے گی، بعد والی کتاب پر بھی ایمان لائے گی، اور حتی یقاتل الاول الکذاب، اور وہ کان دجال کا خاتمہ کرے گی۔ فاجعلہم امتی، اے اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دو۔ فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ تو احمد ہی کی امت ہے، محمد ہی کی امت ہے، ان کا نبی تو متعین ہے۔ یا ربی انی اجد فی الالواح امتن، اے اللہ میں ایک ایسی امت کو دیکھ رہا ہوں اپنی تورات میں، اپنی امت
میں ایک ایسی امت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے اور نیکی کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نیکی پر 10 نیکی سے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جب وہ برائی کا ارادہ کر لیں گے تو کوئی گناہ ان کے لیے نہیں لکھا جائے گا، اگر وہ برائی کر لیں گے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ فاجعلہم امتی، اے اللہ وہ امت آپ مجھے عطا فرما دو۔ فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ تو احمد ہی کی امت ہے، محمد ہی کی امت ہے، اس کا نبی رسول متعین ہے، وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ یا ربی انی اجد فی الالواح امتا، اے اللہ میں ایک امت کو دیکھ رہا ہوں اپنی کتاب میں، اپنی تورات میں، المستجیبون والمستجاب لہم، کہ ان کی دعائیں اے اللہ قبول کی جائیں گی، اور اے اللہ ان کے بارے میں بھی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ فاجعلہم امتی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دو۔ فرمایا تلک امت احمد، کہ موسیٰ وہ تو احمد ہی کی امت ہے، وہ تو محمد ہی کی امت ہے، اس کا نبی متعین ہے، وہ امت تمہیں نہیں مل سکتی۔ یا ربی انی اجد فی الالواح امتا، اے اللہ میں ایک امت کو دیکھ رہا ہوں جو سفارش کریں گے لوگوں کے لیے اور ان کی سفارشیں قبول ہوں گی آپ کی بارگاہ میں۔ فاجعلہم امتی، مجھے وہ امت عطا فرما دو۔ تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ تو احمد محمد ہی کی امت ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ قتادہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبذ الالواح، تختی ایک طرف رکھی اور یوں کہا، اے اللہ فاجعلنی من امتی محمد، اللہم اجعلنی من امتی محمد۔ دوسرے الفاظ ہیں، یا لیتنی من امتی محمد، کاش میں امت محمد یہ ایک فرد ہوتا، کاش میں امت محمد یہ ایک فرد ہوتا، یا اللہ مجھے امت محمد یہی میں پیدا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، اے رسول، اے کلیم اللہ، میں نے تجھے پوری انسانیت پر چنا ہے، چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے، اپنا شرف کلامی تجھے عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ میں نے تجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ شاگرد چاہے جتنی فضیلتوں کو حاصل کر لے لیکن وہ ہے شاگرد ہی، بچہ چاہے جتنی ڈگری حاصل کر لے ہے وہ باپ کا بیٹا ہی ہے، وہ چھوٹا ہی، وہ بڑا نہیں ہو سکتا ڈگریوں سے، عہدوں سے۔ امت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، لیکن موسیٰ تم نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، تمہارا جو مقام ہے اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والے بندوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ امت، اس کو محنت اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے عطا فرما دی۔ تبلیغ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمیں دے کر نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی کتابوں میں اس بات کو نقل کر دیا۔ بلکہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے اللہ نے عہد لیا عالم ارواح میں جب اجتماع ہوا روحوں کا، اور فرمایا اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، اگر تمہارے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء امام الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان کے اوپر ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنا۔ کیسے نبی، کیسے رسول، کیسے پیغمبر جن پر ایمان لانے کی نبیوں کو دعوت دی گئی، رسولوں کو دعوت دی گئی، پیغمبروں کو دعوت دی گئی، صرف ایمان لانے کی نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں، دعوت میں، ان کے ایمان و شریعت کو پھیلانے پہنچانے میں نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اپنا تن من دھن لگا دینا۔ قالوا وقررنا، سب نے کہا ہاں جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو۔ فرماتے اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو عیسیٰ نہیں ہوں گے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو موسیٰ نہیں ہوں گے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو یعقوب نہیں ہوں گے، یونس نہیں ہوں گے، سلیمان نہیں ہوں گے، داؤد نہیں ہوں گے، ابراہیم نہیں ہوں گے، نوح نہیں ہوں گے، شیس نہیں ہوں گے، کوئی نبی نہیں ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اگر نبی آ جائیں تو ایمان لے آنا، نبی آ جائیں ان کا ساتھ دینا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ نبیوں کو بھی، رسولوں کو بھی، پیغمبروں کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور ان کے ایمان کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کا ثواب مل جائے، اجر مل جائے۔ اس لیے ان سے عہد کروایا، اس لیے ہم سے تم سے کہا جا رہا ہے چلو مشرق میں، چلو مغرب میں، چلو شمال میں، چلو جنوب میں، چلو دنیا کے کونے کونے میں، خطے میں۔ ارے سب کو پتا ہے دنیا کے کونے کونے، خطے میں پہنچنا آسان نہیں۔ کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہیں آج تک موانی کی ساری گلیوں میں نہیں گئے،
موانے کے سارے گاؤں میں نہیں گئے، ہم گنگوں میں پیدا ہوئے، گنگوں کی گلیوں میں نہیں گئے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک